الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین اور سامعین، رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور اس میں درمیان والے عشرے میں 17 رمضان المبارک کو دو واقعات پیش آئے. ایک واقعہ جسے غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں اور ایک واقعہ جسے ام المومنین سیدہ کائنات رفیقہ محبوب خدا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے اور 21 رمضان المبارک کو داماد رسول سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. یہ تینوں عنوانات بڑے عظیم ہیں. ہر عنوان چاہتا ہے کہ میرا ایک علیحدہ ہی خطبہ ہو، لیکن وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے تقاضے کو مختصر انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالیں گے تاکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اسلام میں کوئی واقعہ ہوا یا سانحہ ہوا اس کو یاد بھی رکھتے ہیں اور جہاں عظمت اور جہاں خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو اس سے بھی پیچھے نہیں رہتے مسلمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ کوئی صحابی کوئی اچھا کام کرتا تو اللہ کے نبی اس کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے تاکہ جذبہ اور زیادہ ہو جائے، شوق اور زیادہ بڑھ جائے. اللہ کے نبی اس لیے کوئی اچھا کام دیکھ کے جنت کی بشارت دیتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کنواں لے کر آئے پیر روما کا تو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دے دی. اور غزوہ تبوک پہ اپنا مال لے کر آئے تو اللہ کے نبی نے ان اشرفیوں کو ادھر پلٹا ادھر پلٹا. کیا مقصد تھا؟ اللہ کے نبی کو دنیا سے پیار تو نہیں تھا، لیکن آپ بار بار ان کو پلٹ رہے تھے صحابہ کرام کے سامنے اور آپ فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل هذا بعد اليوم. عثمان تیرے اس عمل سے اللہ اتنا خوش ہوا کہ آج کے بعد اللہ تیری ہر غلطی کو معاف کر دے، تجھے کوئی پکڑ نہیں، اللہ خوش ہو گیا تیرے عمل سے. تو یہ جو واقعات ہوتے ہیں اسلام میں مسلمان کا حق ہے ان کا مطالعہ بھی کرے اور اپنے بچوں کی زندگیوں میں ان کو بیان کرے کہ یہ واقعہ ہوا، یہ بات ہوئی، یہ بات ہوئی، تاکہ ان کے بھی جذبات بنے اور ان کو بھی اپنی تاریخ کا پتہ ہو. سب سے پہلی چیز ہے غزوہ بدر، جو اسلامی غزوات میں سے سب سے پہلا غزوہ ہے.
یہ 2 ہجری کے آغاز میں ہوا، رمضان المبارک میں۔ اور آپ ذرا تصور کریں کہ غزوہ بدر میں اللہ کی مدد اور نصرت کا کیسے نزول ہوا، اور جو پہلے مسلمان تھے صحابہ کرام، ان کے جذبات کیا تھے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ذرا ان کی زندگیوں میں پڑھ کے دیکھیں کہ کیا محبت تھی۔ آپ ذرا تصور کریں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے۔ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ ہیں اور ان کے پاس 200 سے بھی زیادہ اونٹ ہیں۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں اور کافروں کے پاس 70 سے زیادہ گھوڑے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس صرف 6 زرہ ہیں، 8 تلواریں ہیں جو صحیح سلامت ہیں، جو چلنے کے قابل ہیں، اور ادھر مکمل ساز و سامان کے ساتھ وہ تیار ہو کے آئے۔ تو ظاہری مقابلہ کوئی نہیں تھا کہ جہاں 1000 مقابل ہو، تلواریں بھی ہوں، گھوڑے بھی ہوں، نیزے بھی ہوں، زرہ بھی ہوں، ڈھالیں بھی ہوں، سب کچھ ہو، لیکن مسلمانوں کے پاس ابھی ہجرت کر کے گئے تھے، 1 سال ہی گزرا تھا، تو ان کا تو سارا مال مکہ میں رہ گیا تھا۔ اب مسلمانوں کے پاس اتنی کوئی مالی وسعت بھی نہیں تھی غزوہ بدر کے موقع پر، اور پہلی جنگ تھی یہ۔ لیکن جذبات یہ تھے مسلمانوں کے کہ اللہ تعالی نے ان جذبات پر فیصلے فرمائے، کہ ان میں سے یہ نہیں دیکھا کہ 313 وہ بھی نہیں جنہیں آپ کہیں گے کہ سارے کے سارے کوئی بڑے جوان تھے اور بڑے تجربہ کار تھے، جنگجو تھے۔ ان میں سے 15 سال اور 14 سال کے بھی تھے صحابہ کرام جن کے جذبات اتنے تھے کہ وہ اللہ کے نبی سے بار بار یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیں۔ اللہ کے نبی بعض کو کہہ رہے تھے آپ کی عمر چھوٹی ہے ابھی، لیکن ان کے جذبات سے ہم بھی نہیں جانا ہے۔ ذرا تصور کریں وہ کیا جذبات ہوں گے مسلمانوں کے، اور ان جذبات پر اللہ تعالی نے جو فیصلے فرمائے ان کی مدد نصرت کے، اور وہ فیصلے بھی بڑے عظیم تھے۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ گئے، لیکن یاد رکھنا غزوہ بدر ہمیں سب سے پہلا سبق یہ دیتا ہے کہ تمہارا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ جب اپنا تعلق اللہ کے ساتھ تم نے مضبوط کر لیا تو قلت و کثرت نہیں ہوتی، بلکہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ اقبال نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ کافر کو تو اپنے ہتھیاروں پہ ناز ہوتا ہے، مومن کے پاس بے تیغ تلوار بھی نہیں ہوتی، پھر بھی وہ ایسے لڑتا ہے جیسے بدر میں ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا چھڑی لے کر آ۔ وہ چھڑی لے کر اللہ کے نبی نے دعا مانگی، یا اللہ اس میں برکت ڈال دے۔ اور صحابی فرماتے ہیں تلواریں وہ کام نہیں کر رہی تھی جو میری چھڑی کام کر رہی تھی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار افتی۔ کیوں کہ فضائے بدر تو ہو، وہ جذبہ تو ہو، وہ ہمت تو ہو، وہ شوق تو ہو، وہ رونا تو ہو، وہ رات کا تڑپنا تو ہو۔ میرے نبی کے وہ کیچڑ لگے ہوئے پیشانی اور سجدوں کے اندر آنسو بہ رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق نرم دل شخصیت، تہجد کا ٹائم ہو گیا، اللہ کے نبی اپنے عریش میں اللہ سے مانگ رہے تھے، رات کو سوئے نہیں۔ قربان جاؤں کملی والے کی عظمت پر۔ صحابہ سے کہا آپ لیٹ جائیں، کل لڑائی ہونی ہے، پتہ نہیں کیا ہونا ہے، مسئلہ ہے، آپ لیٹ جائیں۔ اور اللہ کے نبی اپنے عریش میں لیٹے نہیں ہیں بلکہ ساری رات سجدے میں گزار دی ہے۔ حضرت ابوبکر کو پتا تھا، یار تھا نا، ساری باتیں جانتا تھا۔ ابوبکر صدیق کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی سوئے نہیں ہوں گے، حالانکہ ڈیوٹی نہیں تھی آپ کے خیمے پر حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت سعد کی ڈیوٹی تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق تہجد کا ٹائم اللہ کے نبی کے خیمے میں تشریف لے گئے، اور آپ کی اس حالت کو دیکھا تو
تو ابو بکر صدیق بھی رونے لگے. آپ کی چادر نیچے اتری ہوئی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب کیفیت تھی. تو ابو بکر صدیق نے پیچھے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا حسبک، اے میرے محبوب بس کافی ہے. آپ نے جو الہا کر دیا نا، الہا تھا، آپ نے جو الہا جاری کر دی، اللہ کے سامنے جو التجائیں آرزویں کر دی ہیں نا، کافی ہے بس. اللہ کے نبی نے سر اٹھایا، آپ کی داڑھی مبارک تر ہے اور نیچے جو زہر سجدہ تھا تو وہ کیچڑ سی ریت سی لگی اللہ کے نبی کی پیشانی پر. اس کیفیت میں ابو بکر صدیق نے دیکھا، رونے لگے. یا رسول اللہ بس کیجئے، اب آپ کی حالت دیکھ کے بھی ترس آتا ہے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی. ادھر ابو بکر صدیق پیچھے ہٹے تو ادھر جبرائیل آ گئے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ابشر یا ابا بکر، ابو بکر خوش ہو جا، مبارک ہو. ابو بکر یہ جبرائیل آ گئے. فرمایا صرف ایسے نہیں آئے، اخذ بعنان فرسہ، اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑا ہوا ہے جبرائیل علیہ السلام نے، اور ادات الحرب اور جنگ کے ہتھیار بھی ساتھ لے کے کھڑے ہیں. یعنی اے ابو بکر صدیق بس اللہ کی مدد آ گئی ہے، جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد پہنچ چکی ہے. کیونکہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو نظر آ گئے اور فرمایا ایسے نہیں آیا، آخذ بعنان فرسی، اپنے گھوڑے کی لگام انہوں نے پکڑی جیسے تیار ہوتا ہے سوار، اور فرمایا حرب کے ہتھیار بھی وہ ساتھ، جنگ کے ہتھیار بھی ساتھ لائے. آپ ذرا تصور کریں، اللہ کے نبی نے جملے کہے اور رات کی وہ دعائیں، وہ التجائیں، وہ رونا آج مسلمان کو مل جائے تو ہمارے ہر کام آسان ہو جائے. آج وہ آجزی انکساری ہم میں مل جائے تو آج ہم مسلمانوں کا ہر کام آسان ہو جائے. ہم نے اللہ سے مانگا تو ہے لیکن دل سے نہیں مانگا، ہم نے عاجزی سے نہیں مانگا، اس یقین سے نہیں مانگا اپنے مولا سے جس یقین سے وہ فیصلے کر ہی دیتا ہے. اور یقین تب ہوتا ہے جب انسان کہے کہ مجھے دے گا وہ، اور اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کے گمان پر فیصلے کرتا ہوں، جیسے مجھ پر گمان کرو گے میرا فیصلہ بھی وہی ہوگا. آج ہمارا مانگنا بھی ہے لیکن وہ عاجزی نہیں ہے ہماری دعاؤں میں، وہ انکساری نہیں ہے، اسے ہمیں کچھ ملتا ہی نہیں ہے. ہمارا وہ گمان ہی نہیں کہ اللہ سے ملے گا. جب ہم کہیں اللہ دے گا تو ضرور ملے گا، اس میں کمی کوئی نہیں ہوگی. وہ کہا نا حجاج ابن یوسف نے، طواف کر رہا تھا، ایک بندہ نابینا تھا، وہ دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے بینائی دے دے، یا اللہ میری آنکھیں واپس کر دے. حجاج ابن یوسف بھی طواف کر رہا تھا، اس نے کہا، قریب پہنچ گیا حجاج ابن یوسف، کیا مانگ رہا ہے؟ آنکھیں نہیں ہیں، بینائی اللہ سے مانگ رہا ہوں. بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. حجاج ابن یوسف نے کہا کتنے چکر ہو گئے؟ 2 چکر ہو گئے. حجاج ابن یوسف نے کہا 7ویں چکر تک اگر تیری بینائی واپس نہ آئی تو تیری گردن اڑا دوں گا. آپ ذرا دیکھیں، اگر 7ویں چکر تک تیری بینائی تجھے نہ ملی نا اللہ سے جو مانگ رہا ہے تو تیری گردن اڑا دوں گا. اب وہ بندہ پہلے تو مانگ رہا تھا آنکھیں، اب فکر یہ ہوئی کہ تو جان ہی جاتی ہے، گردن اڑتی ہے. اب جب اس نے اللہ سے مانگا، اب وہ عاجزی اور انکساری، وہ رونا دل سے جو نکلا، 7واں چکر مکمل ہوا، اللہ نے اس کی بینائی کو واپس کر دیا. یہ ہے مانگنا اللہ سے. اس یقین کے ساتھ ہم اللہ سے مانگے تو ضرور ملتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم ان تہلک هذه الاصابع لن تعبد فی الارض ابدا. اے اللہ یہ 313 لے کے آیا ہوں، ایک ایک کو حاصل کرنے کے لیے، اس گلشن کو سجانے کے لیے. یا اللہ میں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑے دکھ اٹھائے ہیں. یا اللہ جو آئے ہیں یہ بھی ایسے نہیں آئے، یہ بھی بڑی تکلیفیں اٹھا کے آئے ہیں. میرے مولا کوئی تو ان میں سے گرم زمین پہ لیٹ کے آیا ہے، کوئی ان میں سے انگاروں پہ لیٹ کے آیا ہے، کوئی ان میں سے یا اللہ اپنی ہڈیاں توڑوا کے آیا ہے، چمڑیاں ادھڑوا کے آیا ہے. میرے مولا
13 سال مکہ کے بڑے دکھ دیکھے ان میرے یاروں نے، بڑی تکلیفیں دیکھی ان میرے یاروں نے، میرے مولا مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے۔ یا اللہ یہ 313 مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، یا اللہ ایک ایک سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتا ہوں، کیونکہ میں نے محنت کی ہے ان پر، میں نے ان کے لیے دعائیں مانگی ہیں، میں نے پتھر کھائے ہیں، میں نے تانے سنے مکہ والوں کے۔ یا اللہ کرم فرما دے، میرے آنے سے پہلے لوگ بھول چکے تھے تجھے، یا اللہ تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں تھا، لات و منات و عزا حبل کو پکارنے والے تو موجود تھے، اصحاب نیلا کو پکارنے والے تو موجود تھے، میرے مولا تیرے نام لینے والا کوئی نہیں تھا، تیرے گھر کے اندر بھی 360 رکھ دیے گئے تھے، تجھے دنیا بھول چکی تھی، یہی آئے ہیں نا گرم زمین پہ بھی کہا احد احد ربی اللہ، گرم زمین پہ بھی لیٹ کے انہوں نے تیری وحدت کے نعرے لگائے میرے مولا، انگاروں پہ لیٹ کے بھی انہوں نے تیری بات کی میرے مولا۔ 313 یا اللہ یہ 313 دکھ تکلیفیں برداشت کر کے میں اپنا گلشن یہ بنا کے تیرے سامنے لایا ہوں میرے مولا، کرم فرما دے۔ یا اللہ پھر تیرا نام کون لے گا، یہی تو تیرا نام لینے والے صبح و شام ہیں، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، صبح بھی تجھے پکارتے ہیں، شام کو بھی تمہیں پکارتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، یہ سحری کے ٹائم مصلی کی پیڑ پہ سجدے کی حالت میں تمہیں پکار رہے ہوتے ہیں میرے مولا، مدد فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے نبی نے ادھر دعا مانگی، ادھر حضرت ابوبکر صدیق آئے، بس کیجئے یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا جبرائیل آ گئے، آپ باہر نکل آئے، باہر نکل کے آپ کی زبان پہ تھا سیہزم الجمع ویولون الدبر، میرے نبی یہ پڑھتے بھی جا رہے تھے، آگے بڑھتے جا رہے تھے، آگے بڑھتے بڑھتے آپ بدر کے میدان میں آ گئے، میرے نبی نے فرمایا جبرائیل آئے ہوئے ہیں، وہ جو حضرت جبرائیل آپ نے حضرت بکر صدیق یہ جبرائیل آئے ہیں، فرمایا یہ جگہ ہے جہاں ابو جہل کٹ کے مرے گا، یہ فلاں سردار کی جگہ، یہ فلاں سردار کی جگہ، 17 سرداروں کے نام جہاں انہوں نے اللہ کے نبی نے اشارہ فرما دیا، یہ یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا، اللہ کی طرف سے مدد آ گئی، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، سارا منظر بتایا جا رہا ہے کیا ہونے والا ہے، اللہ اکبر۔ یا اللہ یہ 313 ہے اور مقابلے میں کافروں کی تعداد 1000 ہے، یا اللہ مدد فرما، تعداد میں بھی کم ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پریشان کیوں ہوتے ہو، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اذ تستغیثون، اللہ تعالیٰ نے جب تم نے اللہ کو پکارا، اللہ سے مانگا، دعائیں کی، اللہ نے تمہاری پکار کو سن بھی لیا اور قبول بھی کر لیا، اللہ نے مدد کے لیے پہلے 1000 فرشتے بھیجے، پھر بڑھاتے بڑھاتے بخمسۃ آلاف من الملائکہ، اللہ نے 5000 تعداد کر دی فرشتوں کی، ذرا تصور کریں، مقابلے میں 1000 کا لشکر، صحابہ 313، اب 5000 فرشتے اوپر سے آ گئے مدد کے لیے، اب 5000 فرشتے جب مدد کے لیے آ گئے، شیطان بھی سراقہ بن مالک کی شکل بنا کے اپنا لشکر لے کے اندر گھسا ہوا تھا انسانی شکل میں، تاکہ تعداد کافروں کی اور زیادہ نظر آئے، جو ہی جبرائیل اور فرشتوں کو آتے دیکھا بھاگ گیا شیطان، کہنے لگا میری ہمت جرأت نہیں میں یہاں ٹھہر سکوں، اب اوپر والا لشکر آ گیا ہے زمین پر، اس کا مقابلہ شیطان نہیں کر سکتا، اور پھر صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری تعداد تو تھوڑی ہے، دل میں بات آئی، اللہ فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
بلکہ ذرا نظریں اٹھا کے دیکھو تو صحیح. صحابہ کرام نے ادھر نظر اٹھا کے دیکھا. صحابہ کرام کو وہ 1000 کا لشکر سینکڑوں میں نظر آنے لگا. یعنی تعداد صحابہ کو کم نظر آنے لگی ان کو. ادھر کافروں کو کہا ذرا دیکھو اس لشکر کو. 313 کا لشکر کافروں کو زیادہ نظر آنے لگا. ان کی تعداد تو ہم سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذرا مدد اور نصرت دیکھیں. اور اللہ نے آسمان سے بارش برسا دی. زمین بھی بڑی زبردست ہو گئی تاکہ پاؤں جم جائے صحابہ کرام کے. بارش آئی, ان کی زمین پہ پھسلن بن گئی, پھسلنے لگے, قدم ڈگمگانے لگے. ادھر صحابہ کرام کے قدم اللہ نے مضبوط کر دیے ریت والی جگہ پر. ادھر جگہ تھی وہ گارے والی جیسے ہوتی ہے پکی مٹی, اس پر بارش آئے تو پھسلن بن جاتی ہے. وہ بڑے ناز کر رہے تھے, کہہ رہے تھے بڑی زمین زبردست, ہم نے قبضہ کر لیا مکہ والوں نے. اللہ فرماتے دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں. ادھر اللہ نے بارش بھیجی, بارش کے ذریعے ان کی زمین پر پھسلن بن گئی اور صحابہ والی ریتلی زمین جو ہے وہاں قدم مضبوط ہو گئے. اللہ فرماتے دیکھو تمہارے قدم بھی. اور وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے دلوں میں بھی ربط پیدا کر دیا. ادھر قدم مضبوط کر دیے, ادھر دلوں میں اللہ تعالیٰ نے سکون پیدا کر دیا. کتنا سکون ہے. صحابی فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوتے تھے اونٹ پر یا جو بھی جس پر موجود تھا, بیٹھے ہوتے یا جنگ کے اندر موجود تھے, اللہ کی قدرت اور شان. صحابہ فرماتے ہمیں نیند کی کیفیت طاری ہو گئی. بھلا تلواروں کے سائے میں بھی کبھی نیند آتی ہے, موت کا خطرہ ہو تو بھی بھلا نیند آتی ہے, لیکن وہاں کیا تھا, وہاں صحابہ فرماتے ہمیں نیند کی کیفیت ہو گئی. کیونکہ رات کو کملی والے کی دعائیں تھیں, رات کو میرے محبوب کا رونا تھا, رو رو کے اللہ کو منانا تھا, کہنا تھا میرے مولا یہ 313 مجھے بڑے پیارے ہیں, میرے مولا تو مدد فرما دے. میرے نبی کی رات کا جاگنا تھا, میرے نبی کی رات کی آہوزاری تھی, میرے نبی کا رات کا رونا تھا, میرے نبی کا امت کے لیے رات کو تڑپنا تھا. اللہ کی مدد سامنے موجود تھی اور اللہ کے نبی آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے کہا ذرا مٹی اٹھا کے پھینکو ان کی طرف. شاہت الوجوہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اللہ اکبر. ان کی آنکھوں میں مٹی چلی گئی. ادھر تعداد کم آنے لگی, ادھر پاؤں پھسلنے لگے, بارش کا سما ہو گیا, ادھر تعداد زیادہ نظر آنے لگی, ادھر 5000 فرشتے مدد کو آ گئے. ادھر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کمان کر رہے ہیں صحابہ کرام کی. ادھر جذبہ تھا صحابہ کرام کا, ادھر ایمان کی مضبوطی تھی صحابہ کرام کی, ادھر عشق الہی معجزن تھا, ادھر محبت رسول غالب تھی, غلامی رسول کا توق گلے میں تھا اور ایمانی جذبہ ان کے پاس تھا. اس حال میں آگے بڑھتے جا رہے تھے, بڑھتے جا رہے تھے. اللہ اکبر. صحابی فرماتے ہیں ہم تلوار اٹھاتے ہیں, ادھر گردن زمین پہ ہوتی ہے, فرشتے کام کر جاتے ہیں. وہ کہنے لگے یار یہ تو عجیب فوج ہے جو گھوڑوں پہ اوپر سے آئی آسمان سے, وہ ہمیں شکست دے کے چلی گئی. اللہ فرماتے ہاں میری مدد نصرت تھی. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار ربی. اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کر, عشق الہی اپنے دل میں بٹھا دے, پھر سامنے جتنی بھی طاقت ہو تجھے کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے. جنگ میں بھی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے, جنگ میں بھی غنودگی آنا شروع ہو جاتی ہے. جب اللہ کی مدد مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے, جب اللہ کی نصرت ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے, پھر اللہ فرماتے ہیں دیکھو تاریخ گواہ ہے, ادھر 313 ہے, مقابلے میں 1000 ہے. اللہ نے صحابہ کرام سے 70 کو جہنم رسید کروا دیا,
70 صحابہ کی قید میں آ گئے. صحابہ کرام کے صرف 14 شہید ہوئے، باقی 70 کافروں کے مارے گئے. اب ذرا سوچیں 313، 70 ان کے مارے گئے، 70 ان کے قید ہو گئے مسلمانوں کے پاس. اللہ فرماتے ہیں دیکھو نا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. ظاہراً تم کمزور تھے، اللہ نے مدد فرمائی بدر کے اندر تمہاری. اس لیے مسلمانوں، اللہ نے انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے. غزوہ بدر سے اللہ نے یہ ہمیں درس اور سبق دیا ہے کہ مسلمان قلت و کثرت کو نہیں دیکھتا، مسلمان تو رب کی طاقت کو دیکھتا ہے. جو مسلمان رب کو سپر طاقت مانتا ہے، جو رب کو طاقتوں کا مرکز مانتا ہے، وہ مسلمان یہ نہیں دیکھتا کہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے. جب مدد اللہ کی ہو تو یہی مسلمان افریقہ کے کیروان نامی جنگل میں کھڑے ہو کے عقبہ بن نافع کی قیادت میں جنگل کے درندوں کو کہتا ہے آج رات جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام یہاں بسیرا کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. تاریخ گواہ ہے کہ سانپ بھی نکل گئے، شیر بھی نکل گئے، ایک مسلمان کی آواز تھی، کوئی بھی وہاں ٹھہرا نہیں ہے اس جگہ پر. یہ کیا تھی؟ یہ طاقت تھی مسلمان کے پاس. حضرت سفینہ بچھڑ گئے قافلے سے، سفر میں صحابہ کرام کے شیر حملہ آور ہونے لگا. حضرت سفینہ نے کھڑے ہو کے بس اتنا کہا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مسلمان ہوں. تو شیر جو ہے جسم رگڑنے لگا حضرت سفینہ کے. خود اللہ کے نبی کو واقعہ سنایا حضرت سفینہ نے، جسم رگڑنے لگا. اشارہ یہ تھا بڑا شیر میری پیٹھ پہ سوار ہو جا، میں تجھے قافلے تک لے چلوں. یہ کیا طاقت تھی، کیا جذبہ تھا. حالانکہ انسان تھے وہ، لیکن یقین اللہ کی ذات پہ مکمل تھا. اللہ نے ان کے سارے کام ہی کر دیے. تو بدر میں آپ ذرا تصور کریں، اسلام کا پہلا غزوہ جہاں میرے محبوب خود تشریف فرمائیں اور اللہ نے ایک تھوڑی سی تعداد کو اتنے بڑے لشکر پہ اللہ نے غالب فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو، انصار کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، سب کو، صحابہ کرام کو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور ان کو کس انداز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا. اور جنگ بدر کی فتح نے یہ پیغام دیا مسلمانوں کو کہ دیکھو ابھی ہجرت کر کے گئے تھے، سارا سامان تو مکہ میں رہ گیا تھا، مسلمانوں کو ٹائم اتنا نہیں ملا ہے، لیکن اللہ کی مدد ساتھ ہو تو جو طاقت میں زیادہ ہو اللہ ان کو شکست دے دیتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہے جو بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو دکھائے. اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں اب سارے اپنے اپنے محبت کا اظہار فرما رہے تھے، اور اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا جذبہ تھا. عورتوں کا جذبہ تھا، مردوں کا جذبہ تھا، بچوں کا جذبہ تھا، معاذ و محبت کا جذبہ تھا. ایک تاریخ ہے لمبی غزوہ بدر کی داستان، اس لیے اسے پڑھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد بھیجی صحابہ کرام کی اور مسلمانوں کی. آج ہم اس مدد سے کیوں محروم ہیں مسلمان؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ بدر والا ایمان نہیں ہے، وہ جذبے نہیں ہے جو آج مسلمانوں کے پاس ہونے چاہیے. ہمارے یقین اور ایمان کی کمزوری ہے. تو ایک تو بات یہ ہے بدر کے حوالے سے، اور دوسری بات 17 رمضان المبارک کو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے. تو میں تھوڑی تھوڑی بات کروں تاکہ سب میں حصہ ڈل جائے اور معلومات میں کچھ ایمان تازہ ہو جائے. بہت ساری چیزیں آپ نے پڑھی سنی ہیں، شاید مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں. واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ایمان میں تازگی ہو جائے اور زیادہ ایمان مضبوط ہو جائے، کیونکہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. جس ماحول میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں جمعے والے دن، اس میں اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اللہ کی مدد، نصرت اور فرشتوں کا ساتھ، فرشتے
ڈھانپ لیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے ایسے مجالس کو, محافل کو, اس لیے ایمان میں تازگی ملتی ہے, ایمان کو نیا جلا بخشتے ہیں یہ چیزیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر حوصلہ بڑھتا ہے, انسان کا ہمت بڑھتی ہے, اللہ پہ توکل اور یقین بڑھتا ہے, اللہ کی مدد نصرت کا یقین پیدا ہوتا ہے انسان کو کہ آج بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے, اس وقت بھی ساتھ تھا تو آج بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ عظیم خاتون ہے اسلامی تاریخ میں. تصور کریں بعض عورتیں اتنا اونچا مقام لے جاتی ہیں. آپ نے خود فرمایا حضرت آسیہ, حضرت مریم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے, حضرت خدیجہ, حضرت عائشہ, حضرت فاطمہ, یہ عورتیں دنیا کی ایسی عورتیں ہیں کہ جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. اور آپ نے فرمایا فضل العائشہ علی النساء, لیکن اللہ نے میری عائشہ کو عورتوں پر ایسے فضیلت دی ہے جیسے سرید کھانے کو باقی کھانوں پر. عرب والے سرید کھانے کو بڑا پسند کرتے تھے, یعنی شوربے میں روٹی ڈال کے کھانا, تو عرب کے محبوب ترین یہ کھانا تھا. تو آپ نے فرمایا میری عائشہ کی فضیلت عورتوں پر اس طرح ہے. تو آپ ذرا تصور کریں حضرت عائشہ رضی اللہ, کیوں حضرت عائشہ دین کے معاملات میں بہت زیادہ جو ہے معاون تھی, اسلام میں بہت زیادہ معاون تھی. آپ ذرا تصور کریں آپ کے کیسے معاون تھی. ازواج مطہرات نے نا اللہ کے نبی کے 2810 فرامین امت تک پہنچائے. 2810 نبی کی حدیث, نبی کے بول, پیارے نبی کے فرمان, 2810 یہ اکیلی ازواج مطہرات ہے. اور اس لیے کہتے ہیں ثلث دین ازواج نے پہنچایا ہے امت تک. ان میں سے 2810 میں سے 2210 پیارے نبی کے فرامین جو ہے امت تک اکیلی پہنچانے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی. ایک حدیث پر میرے نبی نے کیا فرمایا تھا, نظر اللہ عمران صاحب, ایک حدیث پر میرے نبی نے دعا دی تھی, جو میری حدیث کو سنے, یاد کرے, آگے پہنچائے, عمل کرے جس طرح, تو فرمایا اللہ اسے تر تازہ کرے. اور میرے نبی کی یہ دعا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2210 مرتبہ وصول فرمائی. تو آپ ان کے شان کا دیکھیں, مقام دیکھیں. یہ احسان نہیں امت پر کہ اللہ کے نبی کے 2200 احادیث ہم تک پہنچائی, آج ذخیرہ احادیث میں موجود ہے حضرت عائشہ جن کی مروی راویاں ہیں اور امت تک پہنچانے والی ہیں. کتنا بڑا عظیم احسان ہے ہم پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور قرآن پاک کی سب سے پہلی حافظہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور مفسرہ ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں بہت سارے معاملات ہم حضرت عائشہ سے پوچھا کرتے تھے, قرآنی تفاسیر کا حل ایسے فرما دیتی. اگر کسی کو نسب پوچھنا ہوتا تھا نا, عرب کا نسب پوچھنا ہوتا, فلاں کا باپ, فلاں کا باپ, فلاں, تو یہ نسب پوچھنا ہوتا تو اس کی ماہر ترین تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی. حتیٰ کہ 100 گھوڑوں تک کے نسب ان کو یاد تھے. یہ گھوڑا اس کی نسل, یہ اس کی نسل, یہ اس کی. عرب والے اس کو یاد رکھتے نا, گھوڑوں کی نسلیں بھی یاد کرتے, محبت تھی ان کی. تو حضرت عائشہ کو, اور پھر علوم میں علم میراث جو ہے, وراثت کا علم سب سے مشکل ہے. وراثت کا جو علم ہے سب سے مشکل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے, سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا علم عروج ہے, یعنی علم وراثت ہے. لوگ کم جانیں گے اسے, یہ اٹھایا جائے گا سب سے پہلے علوم میں سے. علم وراثت سب سے مشکل علم ہے, لیکن اس کی ماہر تھی حضرت عائشہ. بڑے بڑے وراثت کے مسائل ہوتے حضرت عائشہ کے پاس حضرت چٹکی میں حل فرما دیا کرتی تھی. یہ ایک خاتون نہیں, اپنے جگہ پر ایک پورا مدرسہ تھی. اور ہزاروں صحابہ کرام نے جن سے علمی فیض حاصل کیا وہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, سبحان اللہ کیا شان ہے, فرماتی ہیں اللہ نے بعض خوبیاں مجھے ایسی دی ہیں جو دنیا کی کسی عورتوں میں سے کسی کو نہیں ملی. بعض خوبیاں ایسی ملی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی. اللہ نے ہر صحابی کو کوئی نہ کوئی خوبی دی, ہر صحابیہ کو کوئی نہ کوئی خوبی دی. اپنی اپنی جگہ پر ہر ایک کی عزت اور شان اور مقام ہے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے خود خاص مجھے دی اپنے نبی کے حوالے سے. کیا فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, ریشمی غلاف میں ایک تصویر اور خاکہ لے کر آئے.
اور اللہ کے نبی نے جب اسے کھولا تو وہ تصویر کس کی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ فرمایا یہ آپ کے لیے ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آپ کی زوجہ ہے، جنت میں بھی آپ کی زوجہ۔ اللہ اکبر، محبت کی بات بتا دوں، ایک دن حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور پیارے نبی کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ماں بیٹی بیٹھی ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ نبی کی بیوی ہیں تو امت کی ماں ٹھہری۔ تو حضرت عائشہ حضرت فاطمہ آپس میں محبت میں بات ہونے لگی، تذکرہ چھیڑ لیا آخرت کا، تو مسکراتے مسکراتے آپس میں بات ہو گئی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں میری فضیلت زیادہ ہے، میں اللہ کے نبی کی بیٹی ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میری فضیلت زیادہ ہے، میں پیارے نبی کی بیوی ہوں۔ اسی میں آپس میں بات ہونے لگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ٹھیک ہے بیٹی فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں نبی کی بیوی ہوں، ہاں فیصلہ کرتے ہیں کل قیامت والے دن جنت میں تم نے بھی جانا ہے، جنت میں میں نے بھی جانا ہے۔ قانون تیرے ابا جی نے بتا دیا، بیوی خامد کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ اے فاطمہ تو علی کا ہاتھ پکڑ کے علی کے گھر جنت میں جائے گی، میں نبی کا ہاتھ پکڑ کے نبی کے ساتھ جنت میں جاؤں گی۔ اب بتا فضیلت کس کی ہے؟ حضرت فاطمہ تھوڑی سی اداس ہو گئی تو حضرت فاطمہ کو حضرت عائشہ فرماتی ہیں نہیں بیٹی، یہ تو بات ہو گئی دلائل کی دنیا میں، لیکن میں جانتی ہوں عائشہ تو وہ خاتون ہے، قیامت والے دن اللہ کے نبی سب سے پہلے اہل بیت میں تم سے ملاقات کریں گے، یہ تیری شان ہے، تیری عظمت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پہلا اعزاز میرا، جتنی ازواج تھی کسی کی تصویر پہلے نہیں لائے گی نبی کو دکھانے کے لیے، یہ اعزاز مجھے ملا۔ دوسرا اعزاز فرمایا ساری جو تھی بیوہ تھی متعلقہ تھی میرے نبی کے نکاح میں آئی، کنواری ہونے کی حیثیت سے میں اکیلی پیارے نبی کے نکاح میں آئی، یہ بھی اعزاز اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ تیسری بات فرماتی ہیں فرمایا جب بھی میرے نبی میرے بستر پہ ہوتے تھے اللہ کا قرآن آنا شروع ہو جاتا تھا، اور میرے بستر کو یہ اعزاز ہے میری باری میں اللہ کا قرآن کثرت سے اترا کرتا تھا، یہ اعزاز بھی میرے پاس اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں سب سے زیادہ ازواج میں محبت اللہ کے نبی مجھ سے زیادہ کرتے تھے، سب سے زیادہ ازواج میں محبت مجھ سے زیادہ کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کی یہ دعا آپ کو نظر آئے گی اللہم ھذا قسمی فیما املک ولا تلمنی فیما تملک ولا املک، یا اللہ میں نے ازواج کی باریاں رکھی ہیں، سب کے حقوق ادا کرتا ہوں، لیکن عائشہ کے معاملے میں ملامت نہ کرنا، کیونکہ عائشہ کی محبت قدرتی طور پہ مجھے زیادہ ہے۔ تو ذرا تصور کریں اللہ کے نبی کی محبت کا علم حضرت عائشہ پر، اس لیے پیار سے اللہ کے نبی مجھے حمیرہ کہہ کے پکارا کرتے تھے، اور حمیرہ کے لفظ سے مجھے پیار سے خطاب کرتے تھے۔ اور فرمایا میرا اعزاز ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے گئے، میرا سینہ تھا، میری گود تھی، میرا حجرہ تھا، میرے نبی اس حال میں دنیا سے الوداع ہوئے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ ذرا تصور کریں میری حجرے کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرش پر یہی ہے ٹکڑا باغ جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں، اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں۔ تیرا حجرہ ہے جسے گنبد خضرا بھی کہتے ہیں۔
پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی فضیلت بخشی عافیت بھی۔ فرمایا یوسف پہ الزام لگا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک بچہ وکیل صفائی بن گیا، حضرت مریم پہ الزام لگا، حضرت عیسیٰ بچے وکیل صفائی بن گئے، لیکن قربان جاؤں جب میرے اوپر الزام لگا تو میرا اللہ خود میرا وکیل صفائی بن گیا۔ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی فضیلت بخشی عافیت بھی۔ خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا۔ رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اعزاز ہے۔ سبحان اللہ، کیا اعزاز اللہ نے حضرت عائشہ کو دیا۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، اس خاتون کا امت پر بہت بڑا انعام اور اعزاز ہے کہ اس نے قرآن ہم تک پہنچایا، پیارے نبی کی 2210 حدیث امت تک پہنچائی، اور سب سے بڑا اعزاز کہ انہی کا حجرہ جنت کا ٹکڑا بن گیا۔ آج میں اور آپ جانے کے لیے ترستے ہیں، اور اللہ نے اس حجرے کو جنت کا باغ بنا دیا، روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا۔ اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہوگا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے اتنی بڑے اعزازات سے نوازا، بے خوبیوں اور خاتون والی۔ اور تیسری بات جو میں نے عرض کی تھی، اسی عشرہ کے آخر میں یہ تینوں واقعات ہیں، وہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم شخصیت ہیں، وہ عظیم شخصیت ہیں۔ ان کی تفصیل تو میں انشاءاللہ کل صبح کے درس میں عرض کروں گا۔ کل 21 رمضان المبارک ان کا یوم شہادت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اتنی بات بتا دوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے وہ اعزاز عطا فرمائے کہ علی وہ ہے جو نبی کے گھر پرورش پاتا ہے، 27 سال نبی کے گھر سے کھانے کا اعزاز جسے ملتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ بھی کسی کو نبی کے گھر سے کھانا مل جائے وہ پھولا نہیں سماتا میرے نبی نے میری دعوت کی ہے۔ جس نے 27 سال نبی کے گھر سے کھایا اس کی شان کیا ہو۔ اور علی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 4 ہستیوں نے سب سے پہلے جو کلمہ پڑھا ہے، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق نے، عورتوں میں حضرت خدیجہ نے، غلاموں میں حضرت زید نے، اور چھوٹی عمر والوں میں سب سے پہلے حضرت علی کو یہ اعزاز مثلا کو ملا ہے کہ انہوں نے اظہار فرمایا اللہ اکبر۔ یہ اعزاز بھی حضرت علی کے دامن ہے۔ اور صرف یہ نہیں، نبی کے بستر پر امین بن کے سونے کا اعزاز بھی ہجرت کے سفر میں علی کے پاس ہے۔ اور ہجرت مدینہ میں مواخات مدینہ اللہ کے نبی نے بھائی چارہ بنایا، سارے صحابہ کرام کا ایک دوسرے کا مہاجر اور انصاری کو بھائی بنایا، اور حضرت علی کو آپ نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بھائی ہوں، دنیا میں بھی تیرا بھائی ہوں اور آخرت میں بھی تیرا بھائی ہوں۔ یہ اعزاز بھی علی کے پاس ہے۔ اور علم کا اعزاز بھی حضرت علی کے پاس ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فقاہت علی میں کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا، فیصلے میں علی کی مثال کوئی نہیں۔ اقضاہم علی، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ یہ اعزاز بھی۔ اور جنگی حالات میں دیکھو، 9 جنگوں میں حضرت علی کے کارنامے پڑھ کے دیکھو، سب سے نمایاں کارنامے حضرت علی کے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ اعزاز بھی ان کو دامن میں آپ کو نظر آئے گا۔ اور پھر مالی اعتبار سے تھوڑے کمزور تھے، آپ جانتے ہیں ان کی تاریخ کو، لیکن سخاوت کے بادشاہ تھے۔ سخاوت کا یہ عالم تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا
کہ اللہ کا قرآن ان کی صفائی دیتا ہے، ان کی سخاوت. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ سورہ طاہر کی آیات حضرت علی اور ان کے گھرانے کے سخاوت پر اللہ نے نازل فرمائی. اور اس طرح سخاوت کا ہی عالم تھا علی کا کہ 6 درم صرف گھر میں پڑے ہیں. سوال ہی آ گیا. آپ نے حضرت حسین اپنے پیارے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے حسین جاؤ اماں فاطمہ کے پاس، سوالی آیا ہے، 6 درم جو میں نے رکھے ہیں نا ان میں سے 2 دے دو، سوالی کو دینے ہیں. حضرت امام حسین آئے، فرمایا ابا جان اماں جان کہتی ہیں وہ تو کسی خاص کام کے لیے آپ نے 6 درم رکھے تھے، یاد نہ ہو شاید. فرمایا جاؤ فاطمہ سے کہہ دو اب 6 کے 6 کے دے دو، پہلے 2 کہا تھا اب 6 دے دو. 6 آئے، سوالی کو 6 کے 6 دے دیے. بازار میں چلے گئے، منڈی لگی تھی، ایک اونٹ کا سودا کیا 60 درم میں، ادھار پر سودا کیا. آگے گئے تو ایک آدمی آیا، کہتا یار یہ اونٹ مجھے بڑا پسند ہے علی، آپ دے دیں مجھے. تو 120 درم میں اس نے خرید لیا. حضرت صبر کریں، ادھر 6 درم دے کے گئے، ادھر منڈی میں چلے گئے، 60 درم کا خریدا ادھار میں، 160 کا بکا نقد میں. 60 درم اونٹ والے کو دے دیے، 60 لے کے آ کے حضرت فاطمہ کو دے دیے. فرمایا 6 دیے تھے، یہ 60 کہاں سے آ گئے؟ فرمایا رب کا وعدہ ہے ایک اس کے لیے دے گو تو اس کے بدلے وہ 10 عطا فرماتا ہے، اس لیے میں نے 6 دیے. آپ کے دل میں خیال ہے نا ہم نے اپنی ضرورت کے لیے رکھے ہیں، تو میں نے کہا وہ خیال بھی اچھا نہیں جو دنیا کا خیال آ جائے، اس لیے 2 کی بجائے میں نے 6 کے 6 دے دیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور فیصلے اور ان کی شہادت اور ان کی شجاعت کیا ہے وہ انشاءاللہ کل صبح کے درس میں انشاءاللہ کچھ اس سے بات کروں گا، کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا اس کی. اور 2 جمعے رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ جمعہ تو اب جانے والا ہے، ایک آخری جمعہ آگے، اگلا انشاءاللہ جمعۃ الوداع ہے، آگے تو عید ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جگہ خریدی تھی، آپ کو 2-3 دفعہ بتا بھی چکے ہیں، اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ صرف ارادے ہو رہے ہیں، ابھی وعدہ کوئی نہیں ہو رہا. تو ارادوں سے صرف کام نہیں چلے گا، وعدوں سے کام چلے گا. بھئی ٹائم بہت تھوڑا ہے، صرف 20 دن باقی رہتے ہیں، ہم نے پیسے ادا کرنے ہیں، اور ابھی تقریباً صرف تقریباً 5 لاکھ کے قریب جمع ہوا ہے، 5,67,000 روپیہ، یعنی 1 کروڑ میں سے 5,67,000 ابھی جمع ہوا ہے. تو بہت پیسے ابھی پڑے ہیں. جی رانا صاحب ماشاء اللہ 50,000 نقد ہی ہے اور 50,000 انشاءاللہ عید کے بعد انہوں نے وعدہ فرمایا. جی میاں نعیم صاحب یہ 24,000 مسجد کے لیے الحمدللہ